یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے مولانا عبدالعزیز، یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ جیش کمانڈر مولانا عبدالعزیز کی رہسیمئی حالات میں موت ہوئی ہے اور بہاول پور جو کہ جیش کا گڑھ ہے وہاں پر سندگدھ حالت میں عبدالعزیز کا شو ملا ہے۔ آتنکی عبدال نے بھارت کو حملے کی دھمکی دی تھی، مگر یہ مودی جو ہے پھر بھی رکتا نہیں ہے نا، رکتا نہیں ہے۔ اس نے آپریشن سندور کے بعد ایک ریلی میں بھارت کو نہ دھمکی دی تھی، گیدڑ بھپکی دی تھی۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں، کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اب تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے گھر ڈیمولش کر دیں گے، کہ یہاں پر جو ٹیررسٹ پائے جاتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیررسٹ میں نے یا آپ نے نہیں بنائے ہیں، یا یہ ٹائٹل ہم لوگوں نے نہیں دیا ہے، یہ ٹائٹل UN نے دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا۔ جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا۔ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں۔ کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ۔ آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے۔ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں، کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے، اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ صرف انہی لوگوں کو سن لیں، ان کی بات کو سن لیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر جہاں پر یہ بات کر رہے تھے یہ صاحب، وہاں پہ جی سیف اللہ قصوری جو ہے اس نے بھی تقریر کی، اس کی بھی باتیں آپ سن چکے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو حافظ سعید کا بیٹا ہے اس نے بھی بات کی، طلحہ جس کا نام ہے، جس کو کہ یہ صاحب بہت اپریشیٹ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب، اور کہہ رہے تھے کہ جی میرا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے۔ بہت ساری پیروی آ جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ جی اگر پوری دنیا میں سے جس کسی کو آپ نے بھیجنا ہے وہ پاکستان میں آپ بھیج دیجئے، اور ایک ٹیررسٹ ہمیں پکڑ کے بتا دیجئے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو ہم مان جائیں گے۔ ادروائز ہمارا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں نہ تو ٹیررزم ہوتی ہے، نہ ہی ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ پاکستان میں ہم کسی کو ٹیررسٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو بھی پکڑ کے لا دیں گے، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے مسعود اظہر ہو، چاہے XYZ کوئی بھی ہو، ہم اس کو جب مانتے ہی نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے، ہم اس کو اس کے بجائے اپنے ملک کا کوئی بہت ہی ہیرو بنا کر ہم جب پیش کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی ٹیررسٹ ہے ہی نہیں، سب کے سب ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، اور جس طرح کے اٹیک وہ کرواتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں یا اپنی ہی کنٹری میں، یہ سب کرنے کے باوجود وہ لوگ ہیرو ہی ہیں، وہ کہیں سے بھی ہمیں ٹیررسٹ نہیں لگتے۔ اگر ہمیں لوگ ٹیررسٹ لگا کرتے تو شاید TLP کے لوگ جنہوں نے کہ لوگوں کو زندہ جلایا سوات میں بھی اور کئی دوسرے جگہ پہ پاکستان کے اندر، ہم انہیں بھی ٹیررسٹ نہیں کہتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی شاید ہیرو ہی ہیں، اور وہ بھی شاید ہمارے ریلیجن کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کہا ہے یا غلط بات کی ہے، جبکہ وہ جسے ریسنٹلی سوات میں ایک صاحب کو جلا دیا گیا تھا،
وہ جی رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزے رکھنے کے بجائے اپنی فیملی کو لے کر وہاں گھومنے پھرنے چلے گئے تھے اور اسی بات کے اوپر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا کئی لوگوں کے سامنے. یعنی لوگ کڑے دیکھ رہے تھے اور ویڈیو تو بنا رہے تھے, فوٹوز بھی بنا رہے تھے موبائل سے, لیکن بچانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ بھی ان ویڈیو میں ہم نے صاف دیکھا. اور یہی حال مشال خان کے ساتھ ہوا تھا, جو کہ کے پی کے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, مردان یونیورسٹی کا, اور اس کو بھی جس وقت کے مارا گیا ہے لوگوں کے سامنے, بالکل بیچارے کو یونیورسٹی کے اندر کئی اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں, ان کے سامنے جب اس کو جان سے مار دیا گیا تو کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی. سب لوگ دیکھتے رہے, فوٹو بناتے رہے, ویڈیو بناتے رہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ مشال خان کے ایک ٹیچر جو کہ ضیاء جن کا نام ہے, وہ ان کو بچانے کی کوشش تھوڑی بہت جو کر رہے تھے, ان کو بھی پاکستان سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے. اس لیے کہ اگر وہ پاکستان میں ہی رہ گئے ہوتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مشال خان کو بچانے کی کوشش کی. یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, یہ پاکستان 78 ایئرز میں ہم نے بنایا ہے, جس کو ہم جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا غنڈہ گردی اور کیا طریقے کا ہم نے لوگوں کو زندہ جلانا, مار دینا, اور ٹیررسٹ اور اس قسم کے لوگ جو کہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا, یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ تو غلط ہیں, یا تو آپ را کے ایجنٹ ہیں, یا پھر شاید آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. مطلب اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہمیں تمام غلط باتیں جو ہمیں لگتی ہیں ان تمام باتوں کو ہمیں ماننا ہوگا, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آرام سے مائک پہ کھڑے ہو کے واہ واہ پروڈکشن بنے ہوئے ہیں کس کے, حافظ سعید کے. ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں کن لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں, یہ میں کن لوگوں کو سپورٹ دے رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس والے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے, ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ حافظ سعید, جس کا یو این میں بھی جس کو لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے, اور بھی کئی لوگ جو ہیں پاکستان میں اٹھ کر جس طرح سے وہ دھمکیاں لگا رہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں کو بلکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے لوگوں کو بھی جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, کیا وہ ہیومن رائٹس والوں کو یا تو نظر